بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید میرے چینل پر۔ دوستو، ایک اچھا نام رکھنے کے لیے اس کا معنی اچھا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں 100 ایسے نام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کا پہلا نام ہے فیراب۔ فیراب کا مطلب ہے محبت کرنے والا، کشادہ فیراب کہلاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے فرامرز۔ فرامرز کا مطلب ہے رحم دل، شفقت کرنے والے شخص کو فرامرز کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے فصیر۔ فصیر کا مطلب ہے چلنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو فصیر کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے فیروز مند۔ فیروز مند کا مطلب ہے قسمت والا ہونا، کامیاب ہونے والے شخص کو فیروز مند کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے فرحام۔ فرحام کا مطلب ہے اونچا ہونا، بلند رتبے والا ہونا فرحام کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے فہد علی۔ فہد علی کا مطلب ہے چیتا، اعلیٰ، برتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کو فہد علی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے ارشمان۔ سب سے خوبصورت نام ہے، اس کا مطلب ہے آسمان کا بادشاہ ہونا ارشمان کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو ناجب۔ ناجب کا مطلب ہے شاندار ہونا، عظیم الشان ہونا، اعلیٰ ہونا ناجب کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے پیارے دوستو فاضر۔ فاضر کا مطلب ہے وسیع اور لمبا راستہ، لمبی عمر والے شخص کو فاضر کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو عفیف۔ عفیف کا مطلب ہے پرہیزگار ہونا، پارسا ہونا، پاکیزگی کو عفیف کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے احد۔ احد کا مطلب ہے واحد ہونا، اکیلا ہونا، تنہا شخص کو احد کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے الہ۔ الہ کا مطلب ہے اونچا ہونا، بلند کردار ادا کرنے والے شخص کو الہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلا نام ہے امان۔ ایمان کا مطلب ہے خوف کے بغیر تحفظ حاصل کرنے والے شخص کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے عمار۔ عمار کا مطلب ہے خوشحال ہونا، خوشیوں سے بھرا ہوا، پگڑی کو بھی عمار کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلا نام ہے عریب۔ عریب کا مطلب ہے عقل مند ہونا، ترچھا پن ہونا، یعنی کہ تیز انسان کو عریب کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلا نام ہے ارقم۔ ارقم کا مطلب ہے بہترین لکھنے والا، تحریر کرنے والا ارقم کہلاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے اسعد۔ اسعد کا مطلب ہے خوش قسمت ہونا، مددگار ہونا، نیک بخت انسان کو اسعد کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگلا نام ہے اشر۔ اشر کا مطلب ہے عقل مند ہونا، صاحب شعور ہونا، شیر کی طرح ہونا، شدید ہونا یعنی کہ غصے والا ہونا اشر کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے اون۔ اون کا مطلب ہے مددگار ہونا، کام آنا دوسروں کے۔ دوستو، اگلا نام ہے حلیف۔ حلیف کا مطلب ہے حمایتی ہونا، مددگار ہونا، ساتھی ہونا حلیف کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے پیارے دوستو حمیم۔ حمیم کا مطلب ہے گرم پانی، دوست اور عزیز بھی حمیم کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگلا نام ہے حمود۔ حمود کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، شکر گزار، قابل عزت انسان کو حمود کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے حنظلہ۔ حنظلہ کا مطلب ہے یہ ایک درخت کا بھی نام ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوبصورت اور پیارا نام ہے۔ پیارے دوستو، اگلا نام ہے حریف۔ حریف کا مطلب ہے تیز ترین ہونا، تپتا ہونا حریف کہلاتا ہے۔ دوستو، ہر والدین کو اپنے بچے کا نام یوسف رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عقل اور دانائی میں سب سے زیادہ تیز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو خواب کا علم عطا کیا تھا۔ یوسف کا مطلب ہے نہایت حسین و جمال، خوبصورت شکل والے کو یوسف کہا جاتا تھا۔ دوستو، اگلا نام ہے بنیامین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام تھا۔ یہ ایک عبرانی نام ہے
جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوستو اگلا نام ہے بجیر۔ بجیر کا مطلب ہے، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جنہوں نے بدر میں مقابلہ کیا تھا۔ دوستو اگلا خوبصورت نام ہے برہان۔ برہان کا مطلب ہے دلیل، حجت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو برہان کہا جاتا ہے۔ روشن واضح انسان کو برہان کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے غطیف۔ غطیف کا مطلب ہے ایک شخص کی ایک اچھی طرح سے یعنی اچھے کردار ادا کرنے والے کو غطیف کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے حابیل۔ حابیل کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے کا نام تھا۔ زمین پہ اگر کوئی دوسرا انسان اچھا آیا ہے تو وہ حابیل ہی تھا۔ دوستو اگلا نام ہے ہادی۔ ہادی کا مطلب ہے سیدھا راستہ دکھانے والے شخص کو ہادی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو اگلا خوبصورت نام ہے حاجب۔ حاجب کا مطلب ہے رکھوالا، پاسدار ہونا، پہرے دار ہونا، حفاظت کرنے والے شخص کو حاجب کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو اگلا نام ہے حامی۔ حامی کا مطلب ہے ایک محافظ ہونا، حفاظت کرنے والے شخص کو حامی کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو ہانی۔ ہانی کا مطلب ہے لطف سے پیش آنے والا، خوش مزاج انسان کو ہانی سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو حاشد۔ حاشد کا مطلب ہے چاق و چوبند ہونا، چوکس ہونا، تیار ہونا، ہوشیار انسان کو حاشد کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے ہاشمی۔ ہاشمی کا مطلب ہے نسبت رکھنے والا یعنی کہ برابر حصہ رکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو بھی ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے حاشر۔ حاشر کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ہجوم کرنا، حاشر کہلاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے حاطب۔ حاطب کا مطلب ہے جنگ بدر میں حصہ لینے والے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حاطب تھا۔ دوستو نام ہے حازم۔ حازم کا مطلب ہے عقل رکھنے والا، ہوشیار، ذہین انسان کو حازم کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے حفص۔ حفص کا مطلب ہے جمع کرنا، شیر کا بچہ، طاقتور انسان حفص کہلاتا ہے۔ دوستو اگلے 3 نام بہت خوبصورت ہیں۔ پہلا ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا نام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل کو ابراہیم کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو آگے پروان چڑھایا۔ اگلا نام ہے ادریس۔ ادریس کا مطلب ہے درس دینے والا، سبق دینے والا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ دوستو اگلا نام ہے التفات۔ التفات کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا، توجہ دلانے والے شخص کو التفات کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے امتیاز۔ امتیاز کا مطلب ہے فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، ترجیح دینے والے شخص کو امتیاز سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے اسماعیل۔ اسماعیل بھی ایک پیغمبر کا نام ہے۔ مسکراہٹ اس کا معنی ہے مسرت، دلیر، بہادر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوستو اگلا نام ہے اتبان۔ اتبان کا مطلب ہے نکیس، الزام دینے کو اتبان کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے آس۔ آس کا مطلب ہے نگار رکھنا، معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس کا مطلب نظر رکھنا بھی ہے۔ اگلا نام ہے جابر۔ جابر کا مطلب ہے تسلی دینے والا، سکون دینے والا، مدد کرنے والا انسان کو جابر کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا خوبصورت نام ہے جارود۔ جارود کا مطلب ہے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا پیارا نام جارود تھا۔ اگلا نام ہے کعب۔ کعب کا مطلب ہے تخت، بزرگی، متعبر شخص کو کعب کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا خوبصورت نام ہے کامل۔ کامل کا مطلب ہے پورا ہونا، ماہر ہونا۔ استادوں کے بھی استاد کو کہا جاتا ہے مکمل ہونا، صفحات ہونا۔ دوستو اگلا نام ہے کفیل۔ کفیل کا مطلب ہے ضامن ہونا، خریدار، ذمہ دار، کفالت کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے کیف۔ کیف کا مطلب ہے سرور ہونا، خمار ہونا، کیف کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے کیسان۔ کیسان کا مطلب ہے عقل مند ہونا۔ پیغمبر کے ایک ساتھی کا نام بھی کیسان تھا۔ دوستو اگلا نام ہے خلاد۔
خیلات کا مطلب ہے بڑی عمر والا، عمر دراز والے شخص کو خیلات کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے کفایت۔ کفایت کا مطلب ہے فائدہ مند ہونا، ضمانت ہونا، کافی ہونا کفایت کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو لائق۔ لائق کا مطلب ہے قابل ہونا، مناسب ہونا، ذہین ہونا لائق کہلاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے لوط۔ لوط کا مطلب ہے دل کو بہلانے والی چیز۔ یہ ایک پیغمبر کا بھی نام تھا۔ دوستو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ اگلا نام ہے لقمان۔ لقمان کا لفظ بھی قرآن مجید میں ہے۔ اس کا مطلب تجربہ کار، عقل مند، دانا اور فہیم انسان کو لقمان کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے معان۔ معان کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا، حمایت کرنے والا معان کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے موکل۔ موکل کا مطلب ہے پناہ گاہ، بلند قلعہ موکل کہلاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے ماجد۔ ماجد کا مطلب ہے بزرگ، قابل احترام ہونا، قابل عزت شخص والے کو ماجد کا لقب دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو اگلا نام ہے معزن۔ معزن کا مطلب ہے بارش والے بادل، رحمت برسانے والے بادل کو معزن کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے منیب۔ منیب کا مطلب ہے نائب رکھنے والا، سیدھے راستے پر چلنے والے شخص کو منیب کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے مرصب۔ مرصب کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو مرصب کہتے ہیں۔ دوستو اگلا نام ہے مستاح۔ مستاح کا مطلب ہے ہر شخص کو برابر کرنے والے آلے کو مستاح کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو موسیٰ۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے قریب تر نبی کا نام تھا جن پر تورات نازل ہوئی اور آپ کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا گیا۔ دوستو اگلا نام ہے معتب۔ معتب کا مطلب ہے شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، صحابی کا نام بھی تھا۔ دوستو اگلا نام ہے معید۔ معید کا مطلب ہے لوٹنے والا، دہرانے والے شخص کو معید کا لقب دیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے معز۔ معز کا مطلب ہے عزت دار، تعظیم کرنے والے شخص کو معز کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے متسم۔ متسم کا مطلب ہے جو بندہ عقیدے کے عین مطابق ہو۔ ہارون رشید کے چوتھے بیٹے کا نام بھی تھا۔ اگلا نام ہے مجیر۔ مجیر کا مطلب ہے مددگار ہونا، محافظ ہونا، نجات دلانا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ پناہ دینے والے کو مجیر کہا جاتا ہے۔ دوستو اگلا خوبصورت نام ہے مجیب۔ مجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا، فکر کرنے والے شخص کو مجیب کا لقب دیا گیا ہے۔ اگلا نام ہے ملیل۔ ملیل کا مطلب ہے ہم نشین ہونا، رفیق ہونا، دوست ہونا ملیل کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے مناف۔ مناف کا مطلب ہے نفی کرنے والا، انکار کرنے والے شخص کو مناف کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو نادر۔ نادر کا مطلب ہے قیمتی، نایاب، عزیز انسان کو نادر کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو ناجد۔ ناجد کا مطلب ہے ایک روشن ستارے کا نام ہے۔ اس کا مطلب مددگار اور بہادر بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اگلا نام ہے ناقد۔ ناقد کا مطلب ہے غلطی تلاش کرنے والا، عیب نکالنے والے شخص کو ناقد کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے ناشط۔ ناشط کا مطلب ہے شوق رکھنے والا، خوشی دینے والا، چست انسان کو ناشط کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے ناجیب۔ ناجیب کا مطلب ہے اعلیٰ شان، عظیم الشان انسان کو ناجیب کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے محمد فہد۔ اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر، دلیر انسان کو کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے نصر۔ نصر کا مطلب ہے حمایت، کفالت، معاونت کرنا۔ دوستو اگلا نام ہے نسیم۔ نسیم کا مطلب ہے ٹھنڈی ہوا چلنا، بادل ہونا نسیم کہلاتے ہیں۔ اگلا نام ہے خزیمہ۔ خزیمہ کا مطلب ہے سکون کے ساتھ، صحابی رسول کا بھی نام تھا۔ دوستو اگلا نام ہے نوشاد۔ نوشاد کا مطلب ہے خوش رہنے والا، سدا یعنی کہ ہمیشہ خوش رہنے والے شخص کو نوشاد کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو قادر۔ قادر کا مطلب ہے طاقتور، قابل، ہنرمند، قدرت والا، قابل مجاز انسان کو قادر کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو قناع۔ قناع کا مطلب ہے صبر کرنے والا، مطمئن انسان کو قناع کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو قیس۔ قیس کا مطلب ہے دیوانہ۔
مجنو عاشق انسان کو کیس کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے قسیم۔ قسیم کا مطلب ہے خوبصورت ہونا، حسین و جمال ہونا قسیم کہلاتا ہے۔ اگلا نام ہے دوستو قوی۔ قوی کا مطلب ہے طاقتور، مؤثر، مضبوط انسان کو قوی کہا جاتا ہے۔ اگلا نام ہے قطب۔ قطب کا مطلب ہے بزرگ، ولی، سردار، افضل، اعلیٰ اور محمود انسان کو کہا جاتا ہے۔ دوستو کمنٹ میں بتائیے گا کہ 100 میں سے آپ کو کون سا نام زیادہ اچھا لگا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔